اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جو لائق تعریف ہے، لائق عبادت ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جس نے محمد و آل محمد کو خلق کیا اور پوری کائنات کا مالک ہے۔ آج ہم مومنین و مومنات سے اس سلسلے میں مخاطب ہیں کہ آج میں ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ جس پروجیکٹ کے سنتے ہی آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، خوش ہو جائیں گے کہ لاہور میں کاظمین بن رہا ہے، یعنی مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روضہ مبارک کی شبیہ بالکل بعین ہی بنانے کا کام کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن قبل اس کے کہ میں پروجیکٹ کی طرف آؤں، میں آپ سے تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ اس خاندان کا، جو کہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور جن کی تبلیغات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ان میں پیر سید عبد الغنی کاظمی زنجانی صاحب فنا فی العشق الحسین قاسم درد و فراق 1890 میں اپنے والد محترم کے ہمراہ اس موضع خانو ہارنی شریف سوئے اصل کہنا 9 لاہور میں تشریف لائے، اور 1919 تک ذکر مولا حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا عوام میں کرتے رہے۔ پھر 13 ماہ نومبر 1919 بروز جمعرات آپ کا وصال ہوا اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اپنے برادر عزیز سید محمد حسن کاظمی زنجانی کے پہلو میں قبلہ کی جانب دفن ہوئے۔ ان دونوں کے برادر اکبر سید احمد حسن کاظمی زنجانی اپنے والد سید رفعت اللہ کاظمی زنجانی کی معیت میں 1928 تک موجود رہے۔ 1928 میں ان تینوں بھائیوں کے والد گرامی کا وصال ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان تینوں بھائیوں کے پاس ایک ہی بیٹا پیر سید علی حسین ولد پیر احمد حسن کاظمی زنجانی تھے، جو کہ 1948 سے اس پورے علاقے میں، یعنی 1948 سے اس پورے علاقے میں معرفت آل محمد اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کو پھیلانے کا کام سر انجام دیتے رہے، اور بروز بدھ 21 فروری 1999 یعنی 1989 میں آپ پیر سید علی حسین کاظمی زنجانی اس دار فانی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے بڑے بیٹے سید علی سجاد کاظمی نے 2005 تک اس پاکیزہ مشن کو آگے بڑھایا اور چلاتے رہے، اور اپنے بڑے بیٹے پیر سید علی حسین کے پہلے پوتے پیر سید طاہر سجاد زنجانی کاظمی کو اس ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے مشن کو تفویض کیا اور عزاداری کو جاری رکھنے کی وصیت فرمائی، اور 1997 سے آج تک پیر سید طاہر سجاد زنجانی کاظمی ہزارہ مشکلات کے باوجود، بڑی بڑی پریشانیوں کے باوجود، بہت مصائبات کے باوجود اس عزاداری کے پر نور سلسلے کو تا دم تحریر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مولا پنجتن پاک ان کا سایہ قائم و دائم رکھے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور لوگوں کو اس سے فیوز و برکات باہم پہنچائی جا رہی ہیں، اور پیر صاحب باہم
فیوز و برکات مومنین تک، اہل اسلام تک پہنچا رہے ہیں۔ کچھ سال پہلے پیر سید طاہر سجاد زنجانی نے مجھے فرمایا کہ قبلہ علامہ کرامت علی دمشقی صاحب، جو کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے پیر صاحب نے فرمایا کہ علامہ صاحب آپ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں، ہم مل کر اس مشن حسینیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میں جب یہاں آیا تو بارگاہ بنی ہوئی تھی، تو میں نے پیر صاحب سے گزارش کی کہ سید آپ کاظمی سید ہیں، کیوں نہ ہم اس جگہ کا نام کاظمین رکھ دیں اور مسجد سجادیہ اور بارگاہ کاظمیہ اور جامعہ باب مدینۃ العلم میں طلباء کی رہائش کا بھی بندوبست کر دیں۔ تو پیر صاحب نے پوچھا کہ طلباء کی رہائش، مسجد، مدرسہ، بارگاہ تو سمجھ آ گیا، باقی کاظمین میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے عرض کی، ایک تو پیر عبدالغنی کاظمی، سید محمد حسن کاظمی رحمہ اللہ ہما کے مزارات بنائیں گے، اور اس کے علاوہ باب الحوائج سخی کائنات حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضہ مبارک اور مولا محمد تقی الجواد علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی شبیہ اسی نقشہ کے ساتھ بنائیں گے، اور مسجد و بارگاہ میں ایک ہال بنا کر اس میں جوادین کی زری مبارک کی شبیہ بھی بنائی جائے گی۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ اتنا بڑا کام اسی نقشہ سے کون کرے گا؟ میں نے کہا کہ ایک قابل انجینئر ٹھیکیدار میرے پاس ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اسے بلائیں اور مجھ سے ملائیں تاکہ اس کام میں دیر نہ ہو، کیونکہ یہ ایسا مشن ہے کہ اس میں جتنی جلدی کی جائے تاکہ ہم ثواب سے محروم نہ رہیں۔ پھر میں نے اپنے دوست، ایک برادر مومن ہیں جو کہ وحید بلڈرز کے نام سے سوسائٹیز، مساجد، بارگاہیں، گھروں کی تعمیرات کا سلسلہ جو ہے وہ وحید بلڈرز کے نام سے کرتے آ رہے ہیں، اور بہترین طریقے سے وہ سر انجام دیتے آ رہے ہیں۔ میں ان کو لے کے آیا اور پیر صاحب سے ملایا۔ پھر الحمدللہ اب اس پروجیکٹ کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ جی محترم مومنین و مومنات، آئیں اب ہم اس پروجیکٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں آپ کو اس پروجیکٹ کا تعارف کرواتا ہوں جو پیر عبدالغنی سرکار کے دربار کے بالکل متصل ہے۔ تو باہر سے 35 فٹ روڈ جو ہے وہ چوڑائی میں آ رہا ہے، اور ساتھ پوری دیوار کے ساتھ 20 فٹ روڈ ہے۔ اس سے جب ہم انٹر ہوں گے، ایک دروازہ ہے، بہت بڑا گیٹ ہوگا، جیسے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج کا دروازہ ہے، اسی طرح روضہ اقدس کا جیسے دروازہ ہے وہ گیٹ بڑا لگا ہوگا، اور بالکل اسی طرح کی ٹائلیں دیواروں پر بھی اور گیٹ پر بھی اسی طرح نقش و نگار ہوگا، اور اوپر لکھا ہوگا کہ باب الحوائج کی شبیہ مبارک کا روضہ جو ہے وہ تعمیر یہاں پہ ہوا ہے۔ تو دونوں ہستیوں کا نام ہوگا، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اور مولا امام تقی الجواد علیہ السلام کا، تو نام لکھا ہوگا۔ اس سے جب ہم اندر آئیں گے، مومنین جب آپ اندر تشریف لائیں گے تو آئیں سامنے مولا عباس وفا کے پیکر کا علم مبارک ہے، جو کہ 114 فٹ بلندی پر ہے، اتنی بڑی ہائٹ پر یہ علم نصب کیا گیا ہے، اتنا بڑا 114 فٹ بلندی کا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ 72 شہداء کے اسماء گرامی بھی کنندہ ہیں، اور اس کے ساتھ ایک برآمدہ شروع ہو جاتا ہے مسجد کا۔ اس برآمدہ کا سائز جو ہے وہ 41 × 12 ہے،
تو اس برآمدہ کے اوپر ہم 2 گنبد جو ہے اور سائڈوں پہ 2 مینار مولا تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام اور باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ کے جو مینار سامنے نظر آتے ہیں اور 2 گنبد نظر آتے ہیں، وہ بے عین ہی اسی طرح اسی نقش و نگار کے ساتھ انشاءاللہ تعمیر ہوں گے۔ اس کے آگے ایک بہت بڑا ہال ہے جو 41 ضربے 59 ہے، 59 یعنی کہ، تو یہ ہال ہے، یہ اس میں مسجد ہے، بارگاہ ہے۔ یہ ہال، مسجد اور بارگاہ کا گزرتے ہوئے ہم آگے جائیں گے۔ سائڈوں پہ بہترین کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں اور جس کی وینٹیلیشن کے لیے جو کام دے رہی ہیں، بہترین نظام کے ساتھ یہ ہال جو ہے وہ تعمیر ہے۔ اس میں جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو آگے ایک دیوار آ جائے گی، اس دیوار کو ہم درمیان میں سے ہٹا کے تو وہاں پر 2 زری مبارک جو ہے وہ تعمیر کروائیں گے۔ وہ 2 زری جو ہے باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور باب الحوائج مولا تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ 2 زریاں وہاں پہ تعمیر ہوں گی بے عین ہی اسی نقش و نگار کے ساتھ، اسی طرح سنہری اور اسی طرح گولڈن طریقے سے یا چاندی کے طریقے سے جس طرح وہ بنی ہیں اسی طرح یہ بنوانی تو مولا نے خود ہیں، ہم بس کوشش کریں گے اور مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ مومنین ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ آج ہم باب الحوائج کا روضہ لاہور میں تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اور باب الحوائج لاہور میں ایک یعنی پوری جگہ کا نام کاظمین بھی ہے، باب الحوائج کا روضہ بھی ہے، اور پھر کاظمی سادات بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تو یعنی سونے پہ سہاگا ہوگا کہ آپ یہاں پر باب الحوائج سے فوری طور پر آ کر اپنی حاجات مانگ سکتے ہیں، پوری کرواتے ہیں، اور مولا سے منت سماجت کر سکتے ہیں۔ مولا سے ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا۔ دونوں ذریعہ جو ہیں وہ ہوں گی، اور یہ ہے 23 ضرب 20 کا ہال۔ اس ہال میں 2 ذریعہ بنائی جائیں گی۔ تو ان 2 ذریعوں کے بعد پھر ایک ایریا ہے اس کے ساتھ ہی بالکل متصل، وہ رئیس الجامعہ محتمے میں جامعہ باب مدینۃ العلم کا، یہاں پہ ایک آفس ہوگا جو کہ علامہ کرامت علی دمشقی ہیں، ان کا آفس ہوگا، اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ سٹنگ ملے گی۔ اس کے بالکل پیچھے جائیں گے تو پھر وہاں پر طلباء کی رہائش کا بندوبست ہے۔ ہر کمرہ 4 بیڈز پر مشتمل ہوگا، اور وہ اس میں کمرے بنائے جائیں گے، کم از کم فی الحال 8 یا 10 کمرے جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں گے، اور اس کے آگے اینڈ پہ جا کے موٹر وغیرہ نصب ہوگی، اور دستشوئی اور وضو خانہ جو ہے وہ وہاں پہ اہتمام ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مومنین اپنی اس کے باہر کی دیوار جو ہے اس کے ساتھ 20 فٹ کا روڈ ہے، اس کے ساتھ مومنین اپنی تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعداد مومنین کی اب جو ہے وہ ادھر رجحان ہے، اور لوگ انشاءاللہ آتے جائیں گے، اور آبادی بھی بڑھتی جائے گی، اور کاظمین صحیح طور پر انشاءاللہ اب کاظمین بن کے جائے گا، بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ اور مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم اپنی حاجات کی اپیل کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری حاجات پوری ہوں گی۔ جو اس میں دامے درہم سخنے ہمارے ساتھ ہے، مولا پنجتن پاک کے صدقے، محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، اس مومن کی ہر حاجت پوری ہو جو دام درہم سخنے اس مشن میں ہمارے ساتھ ہے۔ مولا ہمیشہ باب الحوائج کے اس مشن میں ہر مومن کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ میسج ہے آپ کے لیے کہ آپ جلدی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اور یہ کاظمین بننے کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ سوچتے رہیں گے کہ کاش میں بھی اس میں حصہ ڈال لیتا۔ آج پہلے آئیں،
پہلے پائیں تشریف لائیں اور آ کے دیکھیں اس مشن کو. آپ کی ضرورت ہے تو آپ یہاں پہ آ کے اپنا کام سر انجام دیں. اگر ضرورت نہیں ہے تو بے شک آپ نہ کام کروائیں، لیکن ذرا ایک دفعہ وزٹ تو کریں، ایک دفعہ زیارت تو کرنے آئیں، ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہماری کاوش جو ہے وہ قابل دید ہے کہ نہیں. تشریف لائیں. اور میں کرامت علی دمشقی اور پیر سید طاہر سجاد زنجانی کاظمی آپ کے منتظر رہیں گے. جن صاحبان نے لاہور کی طرف سے آنا ہو وہ آئیں گے فیروز پور روڈ سے، لاہور کی طرف سے آئے تو آگے آ جائے گا سوئے آصل پولیس چوکی ہے، وہاں سے لیفٹ ہو کر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر لیفٹ ہینڈ پہ بہت بڑا علم 114 فٹ بلندی پر نظر آ جائے گا. تو وہاں پہ یہ مرکز ہے، یہ کاظمین زیر تعمیر ہے. اور یہ جگہ جو ہے بالکل بحریہ نشیمن کے عقب میں ہے، پڑوس میں ہے، نیبرز میں ہے. اور یہ بالکل اس کی عقبی دیوار جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ بحریہ نشیمن جو ہے وہ ہمارے آس پاس ساری زمینیں جو ہے وہ خرید رہا ہے. اور یہ سارا پروجیکٹ جو ہے بالکل بحریہ کے یوں سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ متصل ہے. تو بحریہ نشیمن کے عقب سائڈ پہ آ جائیں، یا سامنے جو ہے 35 فٹ روڈ ہے جو بیدیاں روڈ کی طرف ملاتا ہے فیروز پور روڈ کو، تو اس پہ آپ تشریف لائیں. تو میرا نمبر اور جناب پیر طاہر سجاد زنجانی صاحب کا نمبر ہم اسکرین پر دے رہے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیں. آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم بصر و چشم آپ کے منتظر رہیں گے اور آنکھیں بچھائیں گے جناب کے سامنے. آپ تشریف لائیں، دل و جان سے آپ کا احترام کیا جائے گا، ویلکم